السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ واجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلسلہ حبیب شاہ بابا سے ایک اور واقعہ آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں، جو 1975 میں جب میں حضرت حبیب شاہ بابا کے ساتھ بمبئی گیا تھا تو بمبئی میں رہ گیا، اور حبیب شاہ بابا اپنے مریدوں میں راجستھان کے لیے چلے گئے۔ میں اندھیری میں وہاں پر حبیب شاہ بابا کے مرید ٹیلر عبداللہ کے گھر میں رہا کرتا تھا۔ عبداللہ ٹیلر حیدرآبادی تھے اور وہ بمبئی میں ٹیلر کا کام کرتے تھے۔ بہت سالوں سے ٹیلرنگ کرتے تھے، وہ وہیں پر قیام و طعام ان کا رہا کرتا تھا۔ اندھیری میں وہ ان کا گھر تھا اور ٹیلرنگ کا شاپ دکان بامبے سینٹرل میں تھا۔ میں ایسے ہی بیٹھے بیٹھے ایک دن باتوں میں ٹیلر عبداللہ اور ان کی بیوی دونوں نے مجھے اپنے مرید ہونے کا ایک واقعہ سنایا کہ عبداللہ ٹیلر کے بیوی کے جسم میں جنات آیا کرتا تھا، جس سے وہ بہت پریشان ہوا کرتے تھے۔ بہت سارے پیروں مشائخوں کے پاس انہوں نے بتا لیا، مگر کہیں بھی انہیں کچھ بھی حاصل نہیں ہو سکا۔ ایک واقعہ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ان کی بیوی جب کبھی بھی کھانا پکانے بیٹھ جاتی تھی تو اس وقت اگر ان کے جسم میں جنات آ جاتا تو کھانا پکانا چھوڑ کر کے بہت بڑے بڑے درختوں پر اکیلی چڑھ جایا کرتی تھی۔ اس طرح ان کو وہ جنات بہت ستایا کرتا تھا، جس سے ان کے بچے گھر بار تمام بہت پریشان تھا۔ ٹیلر ہونے کی وجہ سے بمبئی کے دوسرے ٹیلروں سے بھی ان کے تعلقات قائم تھے۔ ماہم میں حضرت حبیب شاہ بابا کے ایک مرید فضل حسین ٹیلر صاحب سے ان کی ملاقات ہو گئی۔ فضل حسین جو خلچی پور کے رہنے والے ہیں، آج خلچی پور میں ان کی درگاہ بھی ہے، اور وہاں خلچی پور میں یزدانی درگاہ کے نام سے مشہور ہے۔ وہ فضل حسین صاحب حضرت حبیب شاہ بابا کے مرید تھے۔ ان کے گھر حضرت حبیب شاہ بابا آیا جایا کرتے تھے۔ ایک وقت عبداللہ ٹیلر اپنے گھر کی تمام مصیبتیں پریشانیاں عبداللہ ٹیلر نے فضل حسین ٹیلر صاحب کو بتائی۔ فضل حسین نے انہیں مشورہ دیا کہ ہمارے پیر و مرشد حبیب شاہ بابا بہت کامل ولی ہیں، وہ ایک ہی نظر میں تمہاری پریشانی کو مصیبت کو دور کر دیں گے۔ چند دنوں کے بعد حضرت حبیب شاہ بابا راجستھان جانے کے لیے بمبئی آئے اور بمبئی میں فضل حسین صاحب کے گھر پر قیام کیا۔ فضل حسین کو یاد تھا کہ ٹیلر عبداللہ کی مصیبت، اس لیے انہوں نے فوراً عبداللہ کو اور ان کی بیوی کو اپنے گھر بلا لیا۔ ساری کہانی حبیب شاہ بابا کے سامنے رکھ دی۔
تو حبیب شاہ بابا انہیں تسلی دی۔ تسلی دینے کے بعد چند دنوں کے بعد آپ کو بلایا، دونوں میاں اور بیوی کو بلا کر کے ان کے جنات کا انتظام کر دیا۔ یعنی اس عبداللہ ٹیلر کی بیوی کے جسم میں جو جنات آ رہا تھا، اس کو ستا رہا تھا، اس کو ختم کر دیا، اور اس کے بعد آپ راجستھان اپنے مریدوں میں چلے گئے۔ اس کے بعد عبداللہ ٹیلر وہ حبیب شاہ بابا سے بہت ہی متحد بن گیا اور ان سے محبت کرنے لگا۔ کئی سالوں کے بعد وہ حضرت حبیب شاہ بابا سے عرض کرتا رہا کہ حضور، ہم میاں بیوی کو آپ مرید کر لیجئے۔ اس طرح وہ کئی سالوں کے بعد حضرت حبیب شاہ بابا دونوں کو مرید کر لیا۔ اب وہ آسانی کے ساتھ زندگی گزار رہے تھے۔ عبداللہ ٹیلر بمبئی کے بڑے بڑے مالداروں کے گھروں میں جا کر کے ان کا کام لاتے تھے اور ان کی عیش و آرام کی زندگی، ان کے ٹھاٹ باٹ کو دیکھا کرتے تھے۔ دیکھتے دیکھتے ان کے دل میں بھی یہ خواہش پیدا ہو گئی کہ میں بھی ایسی عالیشان زندگی گزاروں۔ اس کے لیے ہاتھ پیر مارنے لگے، مگر تھے تو ٹیلر، مگر اتنا حوصلہ ان کے پاس، حوصلہ تو ان کے پاس تھا، ہمت تھی، پٹھان تھے، اس لیے وہ اپنی جدوجہد کو جاری رکھنا چاہا۔ ایک دن حضرت حبیب شاہ بابا بمبئی آئے تو عبداللہ ٹیلر حضرت حبیب شاہ بابا کو اپنے گھر لے گیا، ان کی خدمت کی اور بہت ہی منت و سماجت کے ساتھ اپنا مقصد حبیب شاہ بابا کے سامنے رکھا کہ حضور، میری ایک خواہش ہے کہ میں بمبئی میں بہت بڑا مالدار بننا چاہتا ہوں۔ تو حضرت حبیب شاہ بابا ان کی بات کو سن کر مسکرائے اور کہا، عبداللہ، جو زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں عطا کی ہے، اس میں سکون ہے، آرام ہے، چین کی زندگی تم گزار رہے ہو، یہی زندگی تمہارے لیے بہتر ہے، اسی پر خانے کرو اور ایسی ہی زندگی گزارتے رہو۔ تو عبداللہ پٹھان تھا، ضدی تھا، اس لیے اس نے بہت ہی منت و سماجت کرنے لگا کہ حضور، میری یہ خواہش پوری کر دیجئے۔ تو حضرت حبیب شاہ بابا نے عبداللہ کو بہت سارے صحابہ کرام کے قصے سنائے، اولیاء اللہ کے قصے سنائے، جو دولت کے پیچھے دوڑتے دوڑتے ان کی زندگی کیسے بگڑ چکی تھی۔ تو ایک صحابی کی زندگی کو بھی عبداللہ کے سامنے رکھی کہ دیکھو عبداللہ، ایک صحابی جو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار میں ان کے صحبت میں بیٹھا کرتے تھے، بہت غریب تھے اور 24 گھنٹے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صحبت میں رہا کرتے تھے۔ انہوں نے ایک دن میرے آقا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے یہی خواہش رکھی تھی جو آج تم میرے پاس رکھ رہے ہو۔ تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہیں سمجھایا، وہ نہیں مانے۔ تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہا کہ جا، تیری خواہش پوری ہوگی۔ اس کے بعد وہ صحابی بکریوں کا ریوڑ ان کے پاس آ گیا، ان بکریوں کے ریوڑ کو چرانے کے لیے مدینے سے باہر جانے لگے اور ان کی نمازیں چھوٹنے لگی، کبھی جمعہ چھوٹ جاتا، کبھی روزے چھوٹ جاتے، اس طرح ان کے پاس بہت سارا مال آ گیا۔ اب جب وہ بہت بڑے مالدار بن گئے تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کے پاس زکوٰۃ کے لیے لوگوں کو بھیجا۔ اس وقت ان کی نیت بدل چکی تھی۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بات کو بھی وہ جب ان کے پاس
لوگ زکوٰۃ کے لیے جایا کرتے تھے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حکم میرے سر آنکھوں پر، میں خود آ کر کے زکوٰۃ ادا کروں گا۔ اس طرح وہ مدینے سے دور ہوتے چلے گئے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بھی دور ہوتے چلے گئے، آخر ان کی زندگی اجیرن بن گئی۔ عبداللہ تمہاری زندگی بھی ایسی ہوگی، تو وہ نہیں مانا آدمی۔ اس کے بعد وہ اپنے ضد پر اڑا رہا۔ آخرکار حضرت حبیب شاہ بابا نے کہا کہ جا تجھے بھی میں ایک وظیفہ بتاتا ہوں، وہ وظیفہ کر لے، اس کے بعد تیری زندگی تو جو چاہتا ہے بمبئی کا سب سے مالدار آدمی بن جائے گا۔ کل سے تو یہ وظیفہ کرنا، پڑھنا شروع کر دے۔ حضرت حبیب شاہ بابا ان کو ایک وظیفہ اور اس کا طریقہ بھی بتایا، اور وہ وہاں سے نکل کر راجستھان چلے گئے۔ دوسرے دن عبداللہ جس طرح حبیب شاہ بابا پڑھنے کا طریقہ بتایا تھا، اس طریقے سے سمندر کے کنارے، چوپاٹی سمندر کے کنارے جا کر کے رات میں 2 بجے سے وہ وظیفہ پڑھنا شروع کر دیا۔ 37 دن تک وہ برابر وظیفہ پڑھتا گیا۔ 34 دن کے بعد اس کو ایک ڈراؤنی آوازیں آنے لگی، سمندر کے اندر سے بہت بڑے بڑے آگ کے شعلے ڈھلتے ہوئے اس کے قریب آتے گئے، کیونکہ حضرت حبیب شاہ بابا نے اسے بتایا تھا کہ جب تم وظیفہ پڑھنے کے لیے بیٹھو تو اپنے اطراف حصار باندھ لیا کرو۔ جب وہ حصار باندھ کر کے بیٹھ کر پڑھ رہا تھا تو بہت بھیانک خوفناک آوازیں آتے گئے۔ اس طرح 2-3 دن وہ آوازیں آتی گئی۔ وہ پٹھان تھا، اس لیے ان آوازوں سے وہ ڈرا نہیں۔ آخرکار 2-3 دن کے بعد ایک بہت بڑا خوفناک جن سامنے آ گیا اور کہنے لگا، اے عبداللہ تم یہ وظیفہ چھوڑ دو ورنہ تمہارا خیر نہیں، جاؤ کل تمہارا مرشد آئے گا تمہیں بتائے گا۔ یہ کہہ کر کے وہ غائب ہو گیا۔ ایک آگ سا بہت بڑا آگ کا شعلہ بن کر کے سمندر کے اندر چلا گیا۔ اور دوسرے ہی دن اس کا ایک بچہ تھا متین، جس کا نام وہ کم سے کم 12 یا 13 سال کی عمر کا تھا۔ اتنی بخار آ گئی اس کو، اتنی بخار آ گئی کہ ہاتھ جو ہے اس کے جسم پر رکھتے ہی شعلے کے مانند جل رہا تھا۔ اور وہ عبداللہ ممبئی کے مشہور ہسپتال جے جے ہسپتال کو لے جا کر کے دکھایا تو وہاں کے بڑے بڑے ڈاکٹروں نے اس کی جانچ کی اور وہ خود حیران پریشان ہو گئے اور اس سے عبداللہ سے کہنے لگے کہ یہ بخار کتنے دنوں سے ہے؟ تو اس نے کہا 2 یا 3 دن سے بخار آ رہا ہے۔ تو وہ عبداللہ کو ان ڈاکٹروں نے کہا کہ ہم اپنی پوری زندگی میں ایسے بخار والے بچے کو کبھی دیکھا ہی نہیں، کیونکہ اتنی بخار آنے کے بعد یہ بچہ ہے زندہ کیسا زندہ ہے؟ ہمیں حیرانی ہو رہی ہے کہ یہ بچہ تو کبھی کا مر جانا چاہیے تھا، مگر یہ زندہ بھی ہے اور اتنی تیز بخار بھی ہے، ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ تو اس کے بعد دوسرے دن حضرت حبیب شاہ بابا عبداللہ کے گھر آئے اور ساری کہانی عبداللہ نے حضرت حبیب شاہ بابا کو سنایا۔ حبیب شاہ بابا نے کہا، اے عبداللہ تم کو ابھی بھی موقع ہے کہ اگر تم دولت ہی کو چاہتے ہو تو یہ جو 2 یا 3 دن کا وظیفہ ہے یہ پڑھ لو، اس کے بعد سارے بمبئی میں تم جیسا مالدار شخص کوئی نہیں رہے گا، تم بمبئی کے سب سے بڑے مالدار بن جاؤ گے۔ اگر تمہارے اس بچے کی جان پیاری ہے تو اس وظیفے کو پڑھنا چھوڑ دو اور دوسرے دن ہی تمہارا بچہ صحت مند ہو جائے گا۔ تو یہ باتیں ان کی بیوی کے سامنے ہو رہی تھی۔ 1 گھنٹے کے بعد ان کی بیوی آ کر کے عبداللہ سے کہنے لگے کہ دیکھو ہمیں دولت نہیں چاہیے، ہمیں مالدار بننے کی ضرورت نہیں ہے،
हमारा बच्चा हमें प्यारा है, ये पढ़ना तुम छोड़ दो। तो उसकी बीवी के इसरार के बाद वो अब्दुल्ला वजीफा पढ़ना छोड़ दिया और दूसरे ही दिन उस बच्चे का बुखार उतर गया और वो सेहतमंद हो गया। मगर आज भी वो बच्चा जिंदा है, वो एकदम पागल सा आज भी जिंदा है। इस तरह हजरत हबीब शाह बाबा की करामात में ये भी एक करामत है कि वो अगर चाहे तो दौलत को नवाज भी सकते हैं और चाहे तो दौलत को वापस ले भी सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।